السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کے حالات سے متعلق ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، قرۃ العیون و مفرح القلب المحزون، یہ ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ آج بات کرتے ہیں جنت سے متعلق کچھ اور باتوں کی، اور جنت میں میاں بیوی کے آپسی تعلقات کے بارے میں۔ حور العین سے متعلق تو بہت باتیں ہوئی ہیں، جنت کی بیوی سے متعلق بھی ایک سیریز ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو اس سیریز کو بھی دیکھیں۔ بہت سارے لوگ آ کر میرے پاس چینل کے اوپر، اکثر خواتین جو ہے اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ آپ نے مردوں کے لیے بنایا ہے کیسے یہ چینل صرف، اور اس کے اندر ہمارے لیے تو آپ نے کوئی چیز بیان ہی نہیں کی۔ تو میں ان سے کہتا ہوں بہنوں، میں نے آپ لوگوں کے لیے کچھ دروس تو صرف اس ٹائٹل سے بنائے ہیں کہ آخر جنت میں عورت کو کیا ملے گا۔ پھر ایک باضابطہ سیریز بنائی ہے کہ جنت کی بیوی، سیریز کا پلے لسٹ کا نام یہ ہے، یعنی کہ جنت میں وہ جنتی عورت جو جنت میں جائے گی اس کو اللہ تعالیٰ کیا کیا انعام سے نوازے گا، اور ساتھ ساتھ پھر وہ دروس بھی بنائے ہیں میں نے کہ جس میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ عورت جو دنیا والی عورت ہوگی اور جنت میں جائے گی اپنے رب کے رحم و کرم سے اور اس کے فضل سے، وہ حور العین سے افضل ہوگی۔ تو ان دروس کو ضرور سنیں، کیونکہ بہنیں کبھی ناراض ہو جاتی ہیں وہ کہ نہیں جی میں نے ایک طرفہ بیانات نہیں دیے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو، یہ چینل کا مقصد یہ ہے کہ دین سے لوگوں کو جوڑا جائے اور اللہ اور اس کے رسول سے جوڑا جائے، اور گناہوں کی زندگی سے لوگ توبہ کر کے نیکی کی طرف پلٹیں، اپنی زندگی میں نیک کاموں کو شامل کریں، نماز کی پابندی کریں، اپنی رب کی رضا کے لیے کام کریں۔ تو یہ تمام معاملات جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، یہ آپ کے رب کی آپ پر نعمتیں ہیں، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ مقصود ہونا چاہیے رب کی رضا، اور یہ پھر اس کے حصول ہے، یہ اس کا اینڈ ریزلٹ ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگتا ہے کہ آپ جنت ہی کی بات کرتے رہتے ہیں، جہنم کی بات نہیں کرتے۔ میں کہا جہنم پر بھی میں نے 200 سے زائد دروس دیے ہیں، قیامت پر بھی دروس موجود ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی 200 کے قریب دروس موجود ہیں، اسی طرح جو ہے عالم برزخ پہ بھی دروس موجود ہیں، روح کے اوپر بھی 50 سے اوپر دروس موجود ہیں، ہر ٹاپک پر الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اسی طرح جو ہے اور بہت سارے ٹاپکس ہیں، اگر آپ پلے لسٹ میں جا کر وزٹ کریں تو تفسیر ہو گئی، حدیث ہو گئی، سیرت النبی ہو گئی، سیرت صحابہ ہوگی، خلفائے راشدین ہوگی، اسی طرح امام حسن امام حسین کی سیرت ہو گئی، اور آپ بہت سارے ٹاپکس اس میں دیکھیں گے۔ کوئی 100 سے اوپر تو پلے لسٹس ہیں، جنات کے اوپر 200 سے زائد دروس کی پلے لسٹ ہے، فرشتوں کے حالات سے متعلق پلے لسٹ ہے، جادو سے متعلق پلے لسٹ ہے، وظائف سے متعلق، ذکر سے متعلق، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کے ذکر اور فضائل سے متعلق، پھر تفسیر میں پھر مختلف صورتوں کی تفسیر موجود ہے، قرآن کریم کی ریسیٹیشن موجود ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مختلف ٹاپکس پر جتنا اپنی استطاعت میں کام کر سکتا ہوں کر رہا ہوں۔ اور جیسا میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہے، وہ لوگ جو نئے جڑے ہیں، میں بتاتا چلوں کہ باقی لوگ تو شاید ایک چینل ہوتا ہے، اس میں ٹیم ہوتی ہے، سب مل کے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں۔ یہاں پہ سارا کام جو ہے میں نے ہی کرنا ہے، میں نے ہی ریسرچ کرنی ہے، میں نے ہی کتابیں جوڑنی ہیں، میں نے ہی دروس بنانے ہیں، میں نے ہی ان کو ریکارڈ کرنا ہے، میں نے ہی اس کو پھر ویڈیو کی صورت میں رینڈر کر کے پھر آپ تک پہنچانا ہے۔ تو اٹس بیسکلی اے ون مین شو۔ تو ہو سکتا ہے آپ کے بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ سوالات کا جواب نہیں۔ میں نے کہا بھائی میرے پاس کوئی بہت بڑی ٹیم موجود نہیں ہے، اور نہ ہی صرف میں یہی کام کر رہا ہوں۔ بائی پروفیشن میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں کمپیوٹر سائنس کا پروفیسر ہوں، اور اس کا جاب کی ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں، کلاسز بھی ہوتی ہیں، پھر ہم اس پہ بھی تحقیق کرتے ہیں، پھر ہماری اپنی جو جاب رسپانسبلٹیز ہیں ان کو رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ دین کا یہ کام ہو رہا ہے۔ تو کبھی جوابات دینے میں تاخیر ہو جاتی ہے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ 2 دن ہو گئے آپ نے جواب نہیں دیا، کوئی کہتا ہے 3 دن ہو گئے، یا کوئی کہتا ہے کہ آپ نے میرے ہی سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو
آئی وڈ ریئلی اپریشیٹ اگر آپ لوگ بھی ذرا کنسیڈریٹ رہیں کہ آئی ایم اگین آئی ایم جسٹ اے ہیومن بینگ، انسان ہوں، بہت ساری چیزیں زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، صرف یہی کام ہی نہیں ہے، صرف دفتر کا کام بھی نہیں ہے، فیملی ہے، بچے ہیں. تو اینی وے یہ تمام تمہید ماننے کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ جو ناراض ہو جاتے ہیں ان کو یہ بات بتانے کی طرف میں دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ صرف آپ ہی کا سوال نہیں ہوتا اور صرف یہی ایک کام نہیں ہوتا. اینی وے کوشش جاری ہے، کوشش کرتا ہوں اپنی طرف سے. بہرحال سلسلے کو جوڑتے ہیں کہ جنت الفردوس کے گھوڑے، ان سے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے درس کو کہ جنت الفردوس کے گھوڑے جو ہیں وہ سرخ یاقوت کے ہوں گے. اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے لیکن آج کچھ اور باتیں جوڑوں گا اس میں. اس کی جو زینے ہوں گی نا، جس پر آپ بیٹھتا ہے سوار، جس کو زین کستے ہیں نا، نیچے سے بیلٹ آتی ہے اس کو پھر کستے ہیں، سیڈل جو ہوتا ہے وہ سبز زمرد کا ہوگا، ایمرلڈ. اور جو گھوڑا ہوگا وہ اڑنے والا گھوڑا ہوگا، تو اس کے پر ہوں گے، اور پر ہوں گے سونے کے، اور اس کی رانیں ہوں گی چاندی کی. اور جنتی گھوڑے کے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں ہوں گے، اور وہ کلام کرے گا، بات کرے گا، اپنے سوار سے گفتگو کرے گا. اللہ اکبر. آپ تو دنیا میں ایسی گاڑیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں نا جو آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ ہو، اور وہ تو موٹر ہے، وہ فیل بھی ہو سکتی ہے، خراب بھی ہو سکتی ہے، اس میں وائرس بھی آ سکتا ہے، اور وہ اپنی جگہ سے جو کام اس نے کرنا ہے وہ شاید نہ بھی کرے. لیکن وہ جنت کی سواری ہے، آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ. وہ بات کرے گی سوار سے اور کہے گی کہ اے اللہ عز و جل کے ولی، مجھ پر سوار ہو جائیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کے ہاتھ میں موجود آئی فون میں سیری ہوتی ہے نا، اسی طرح گوگل فون، اینڈرائیڈ میں گوگل اسسٹنٹ ہوتا ہے، مائکروسافٹ کے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم میں کوٹانا کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ اسسٹنٹس ہیں. اب وہاں پر جنت کا معاملہ ہے تو کہے گا کہ مجھ پر سوار ہو جائیے. اگر جنتی چلنے کا ارادہ کرے گا تو وہ چلے گا. یعنی آپ کے دماغ میں جو خیال ابھر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی بغیر بولے اس تک وہ بات پہنچا دے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پڑھو نا سبحان اللہ، پڑھو نا سبحان اللہ. دعا تو کرو اپنے رب سے کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنی جنتوں میں داخل فرما، بغیر حساب کتاب کے داخل فرما. باری تعالیٰ حساب کوئی نہ ہو، بس آئیں اور ملائکہ کہیں اٹھو تم جنت میں جاؤ، تمہیں پروانہ مل گیا ہے. اللہ اکبر. آپ سوچیں گے وہ چلے گا، آپ سوچیں گے، ارادہ کریں گے کہ یہ اڑے، وہ اڑنے لگے گا. اللہ اکبر. اسی طرح صرف گھوڑے تک ہی بات محدود نہیں ہے، اسی طرح اونٹنیاں بھی ہیں، اور اعلیٰ نسل کے سفید اونٹ بھی ہوں گے. سفید اونٹ. جب مومن ان گھوڑوں میں سے کسی پر سوار ہوگا تو وہ باقی سواریوں پر فخر کرے گا، اور وہ جنت کا فخر دنیا کے فخر جیسا نہیں. دنیا میں تو کرو تو غرور کا شائبہ آتا ہے، جنت میں ایسی بات نہیں ہے. تو ان گھوڑوں پہ سے کسی پر بھی سوار ہوگا تو وہ باقی سواریوں پر فخر کرے گا. اور مومن اپنی بیویوں اور خادماؤں میں سے جسے چاہے گا اپنے ساتھ سوار کرے گا. تو وہاں پر بیوی شوہر کے ساتھ سوار ہو کر اڑے گی، حور بھی اس کے ساتھ سوار ہو کر اڑے گی. اور وہ گھوڑا انہیں سیر کراتے ہوئے ایک ساعت میں، ایک گھڑی میں 70 سال کی مسافت طے کر کے جنت کے وسط میں، درمیان میں پہنچے گا، کیونکہ وہ تو برق کی رفتار سے چل رہا ہے نا. لوگ کہتے ہیں جی براق ملے گا، وہ تو ہر ایک کو براق ملا ہوا ہے. جنت میں ہر گھوڑا براق ہے. آپ ایک براق کی بات کرتے ہیں، اس کی تو رفتار ہی وہی ہے کہ ایک لمحے میں 70 سال کی مسافت طے کر گیا. یا تو سورج کی روشنی 8 منٹ کے بعد پہنچتی ہے، 8 منٹ کے بعد. تو سوچے اس کی کیا رفتار ہوگی کہ ایک لمحے میں 70 سال کی مسافت طے کر گیا اور پہنچ گیا جنت کے وسط میں. اور پھر وہ سونے اور موتی کا ایک ایسا محل دیکھیں گے جنتی، جس میں جواہر یعنی موتیوں کا ایک درخت ہوگا جو عمدہ لباس پوشاکیں اٹھائے ہوئے ہوگا، یعنی کپڑوں کا درخت جس پہ کپڑے لٹے ہوں گے، اور جنت کے ڈیزائن ہوں گے. جنت کا ڈیزائنر کون ہے؟ میرے رب کی تخلیق ہے.
اللہ اکبر، ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیسے لباس ہوں گے. اچھا وہ جو درخت ہوگا نا جو عمدہ پوشاکیں اٹھائے ہوئے ہوگا، اس کے پتے زیورات یعنی سونے چاندی کے ہوں گے، اس میں بے شمار پھل لگے ہوں گے. یعنی ایک ہی درخت ہے، پھل بھی ہیں، سونے چاندی کے زیورات بھی ہیں اور کپڑے بھی ہیں. یعنی سارا سامان وہیں ہو گیا، کھا بھی لو، پہن بھی لو اور زیورات بھی لے لو. اچھا پھر خواتین کہتی ہیں ہمارے لیے جنت میں کیا ہے؟ درخت بھرا پڑا ہے زیورات کا، موتیوں کا، چاندی کا، سونے کا، جو مرضی چاہے توڑ لو پہن لو. کپڑوں کے درخت ہیں، جو مرضی چاہے اٹھاؤ پہن لو. اور کیا چاہیے بھائی؟ اسی کی تو پیچھے بھاگتے ہیں نا دنیا میں. تو پھر اب مجھے خود بتائیے آپ کہ بھی آپ کے رب نے تو بڑا انتظام کیا ہے آپ کے لیے. اچھا پھر ہر پھل جو ہے وہ مشکیزے کے برابر ہوگا اور وہ شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے. اب بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں بھئی آپ نے فلاں درس میں تو فلاں سائز کا پھل بتایا تھا، اب یہ درس میں مشکیزے کا سائز بتا رہے ہیں. تو بھائی درخت مختلف ہیں تو کیفیات بھی مختلف ہیں. کوئی ایک درخت تھوڑی ہے جنت میں، ایک ہی قسم تھوڑی ہے. وہ تمہارے رب کی جنت ہے بھائی، اس کو اپنے ذہن میں یوں محدود نہ رکھو. اس کے مزے بھی، ذائقے بھی جدا جدا ہیں ہر پھل کے. اچھا جب وہ اس پھل کو کھائیں گے تو بیج باقی رہ جائے گا، ہر بیج میں سے ایک باندی یا غلام نکلے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی پھل بھی کھاؤ اور غلام بھی لو یا باندی بھی لو. بے عورت ہوگی تو باندی ملے گی، بھی عورتیں بھی تو جنتی کھائیں گی نا ان پھلوں سے، انہیں اللہ باندیاں عطا فرمائے گا، مرد کو غلام عطا فرمائے گا. اچھا جو غلام یا باندی عطا ہوگی اس کے رخسار پر، اس کے گالوں پر اس کے مالک کا نام ایسے لکھا ہوگا کہ چہرے پر تل سے زیادہ خوبصورت دکھائی دے گا. اور وہ باندی یا غلام کہے گا یا کہے گی کہ آپ پر سلامتی ہو اے اللہ عز و جل کے ولی، میں تو عرصہ دراز سے آپ کے اشتیاق میں تھی یا آپ کے اشتیاق میں تھا. یعنی وہ غلام ہوتا ہے نا جو آقا کے آگے یہی کہتا ہے کہ ابھی آپ سے اچھا آقا تو میرا کبھی رہا ہی نہیں. مخلوق میں بات ہو رہی ہے کہ وہ بنایا ہی گیا یا بنا ہی گئی اسی شخص کے لیے جس کو عطا ہوگی، اس سے پہلے کوئی اس کا مالک رہا ہی نہیں. اچھا پھر وہ ان محلوں کے درمیان دودھ اور صاف شفاف شہد کی نہریں دیکھیں گے، اور ان نہروں کی کیفیت کیا ہوگی کہ نہروں پر یاقوت، مرجان اور موتی کے خیمے ہوں گے جن میں خدام اور حور اور غلمان کی کثرت ہوگی. تو خادم بھی ہوں گے، غلام بھی ہوں گے اور حوریں بھی ہوں گی. وہ سب کہیں گے اے اللہ عز و جل کے ولی، ہم طویل عرصے سے آپ کے مشتاق ہیں. اچھا مومن اپنی بیویوں کے ساتھ نعمتوں اور لذتوں میں رہے گا. تو اس پوائنٹ کو بھی میں یہاں اجاگر کرتا چلوں کہ ایک تو سواری ہوگی، میاں بیوی ساتھ سواری کریں گے، جہاں مرضی چاہے وہ جائیں، جیسی مرضی چاہے سواری کریں، جتنی مرضی چاہے سواریاں کریں. پھر ان میدانوں میں اتریں، پھر ساتھ مل کے بیٹھیں، کھائیں پئیں، چیزیں دیکھیں، اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کریں. کہ میاں بیوی تو ایک لیول میں ہوں گے نا جنت کے، جس کا لیول کم ہوگا اسے بڑھا کے دوسرے کے لیول میں کر دیا جائے گا. بیوی زیادہ نیک ہے تو شوہر کو بڑھا کے بیوی کے لیول میں لے آیا اللہ تعالیٰ، اور اگر شوہر کا لیول زیادہ ہے تو بیوی کو بڑھا کے. تو دونوں کو اللہ تعالیٰ جدا نہیں کرے گا اگر دونوں جنت میں داخل ہوتے. تو اسی لیے مومن اپنی بیویوں کے ساتھ نعمتوں اور لذتوں میں رہے گا. وہ بیوی کے حسن و جمال سے لطف اندوز ہوگا اور بیوی اس کے حسن و جمال سے لطف اندوز ہوگی. یہ سوال دونوں طرف سے آتا ہے. بعض خواتین پوچھتی ہے بھائی ہمارے شوہر کیسے دکھیں گے جنت میں؟ ہو سکتا ہے یہاں پر قبول صورت ہو، قبول صورت ہو شوہر کی یا بیوی کی. تو جنت میں تو کوئی چیز کسی کو بری لگے گی نہیں. جنت میں تو کوئی چیز بری ہے ہی نہیں، لگے گی نہیں. ہر چیز میں حسن ہے، ہر چیز دل کو بھائے گی. جو عطا ہوگی وہ اپنے اندر سب سے بہترین ہوگی، اور جب اس میں عروج آئے گا تو وہ عروج پہلے عروج سے اعلیٰ ہوگا اور عروج میں عروج آتا رہے گا. تو اس لیے چاہے خواتین ہوں چاہے مرد ہوں، وہ حسن و جمال کے کر کے جنت میں داخل کیے جائیں گے. تو اس طرف تو آپ دھیان ہی نہ دینا
وہ ایک دوسرے کے حسن و جمال سے لطف اندوز ہوں گے، چاہے میاں ہو چاہے بیوی ہو۔ بعض خواتین پوچھتی ہیں کہ ہمارے شوہر میں یہ بری عادتیں ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ غصہ آ جاتا ہے یا کوئی اور وجہ ہوگی، ان کو کچھ عادتیں پسند نہیں ہوں گی اپنے شوہر کی۔ میں نے کہا کہ بھئی جنت میں داخل ہوگے تو جنت میں تو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو سلامتی کے خلاف ہو، وہاں پہ تو قالو سلامہ ہے۔ پہلے جنت کو سمجھ جاؤ میرے بھائیوں میری بہنوں، جنت کو سمجھو تو صحیح۔ ہم جنتوں کی نعمتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، جنت کو نہیں سمجھا ہم نے۔ وہاں پر تو کوئی الٹی سیدھی بات ہی نہیں ہے، نہ دلوں میں کوئی، سب ایک یک دل ہوں گے۔ یعنی کہ کیا مطلب؟ کسی کے دل میں کسی کے خلاف کچھ ہے ہی نہیں، ہوگا ہی نہیں۔ اچھا، شوہر کا نام بیوی کے اور بیوی کا نام شوہر کے سینے پر لکھا ہوگا، یہ انتظام بھی ہے۔ اللہ اکبر کہ یہ اس کی ہے اور یہ اس کا ہے۔ مجھے بتاؤ، دنیا میں لوگ جا کے ٹیٹوز کرواتے ہیں نا، جو کہ منع ہے اسلام میں، ٹیٹوز، وہاں پر قدرتی اللہ تعالیٰ لکھ دے گا یہ اس کے ساتھ منسوب ہے، یہ اس کے ساتھ منسوب، یہ بیویوں کے ساتھ معاملہ ہے، شوہر اور بیوی والا معاملہ ہے۔ اور یہ جو لکھا ہوا ہوگا نا، یہ دل سے زیادہ خوبصورت لگے گا۔ اچھا، اور انوار التجلیات کی وجہ سے شوہر اپنا چہرہ بیوی کے چہرے اور سینے کے نور میں دیکھے گا، اور بیوی اپنا چہرہ شوہر کے چہرے اور سینے کے نور میں دیکھے گی۔ پڑھو نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پڑھو تو صحیح الحمدللہ رب العالمین، پڑھو تو صحیح الرحمن الرحیم، پڑھو تو صحیح، پڑھو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھو میرے مدنی پہ درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے امتی ہیں، ان کے طفیل مل رہا ہے جو مل رہا ہے، اور جنتی اسی حال میں ہوں گے کہ ان کے رب تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے تحفے آئیں گے۔ اس لیے تو کہا نا، جنت میں اتنا کچھ ہے کہ بندہ کہے گا سبحان اللہ، اور کتنا۔ اور فرشتے کہیں گے السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے دوستوں تم پر سلامتی ہو، یہ تحفہ تمہارے رب عز و جل کی طرف سے تمہارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے نا سورۃ الرعد میں، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، کس بات پہ؟ بما صبرتم، تمہارے صبر کا بدلہ۔ کون سا صبر؟ گناہوں سے بچنے کا صبر، تبھی تو جنتی ٹھہرے نا۔ تم ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور صبر کیا، گناہوں سے بچتے رہے، دنیا میں رانائیوں میں گم نہیں ہوئے، دنیا بلاتی رہی تم رب کی طرف ہوتے رہے، دنیا کھینچتی رہی تم دنیا سے دامن چھڑاتے رہے، تم گناہوں سے توبہ کر کے ان کی طرف واپس نہیں لوٹے، اور کبھی گناہ ہو گیا تو توبہ کر کے رب کی قربت حاصل کر لی، تو تم نے تو صبر کیا، تو پھر کیا ہوا؟ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا، یعنی کہ عاقبت کا گھر۔ اچھا، پھر خدام دسترخوان لائیں گے، جو خادم ہوں گے نا وہ دسترخوان لائیں گے، بعض موتی کے، ہم تو کپڑوں کے دسترخوان بچھاتے ہیں نا دنیا میں، بہت ہوا تو کوئی بہت امیر ہوا تو کوئی بہت اچھے کپڑے کا دسترخوان بچھا لیا، وہ تو موتی کے، بعض یاقوت کے، بعض سونے کے ہوں گے، ان پر ایسے برتن ہوں گے جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ واقعہ میں فرماتا ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں، جو چاہیں، تو جو چاہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی وہاں پر چکن ٹکا ملے گا، بروسٹ، ہنٹر، بیف ہنٹر آتا ہے، اسی طرح اس طرح کا کوئی چیز ملے گی؟ کہتے بھئی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا مما یشتہون، جو چاہیں، تو پھر تم فکر کیوں کرتے ہو بھائی؟ آپ نہ ٹینشن لیں، آپ بس محنت کریں اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ اچھا، ان دسترخوانوں پر موتیوں سے جڑے سبز رومال ہوں گے، موتیوں سے جڑے ہوئے، یعنی موتی، سونا، ہیرے، جواہرات، چاندی، یہ تو جنتی کے ہاتھ کا میل ہے سمجھ لو، یعنی جگہ جگہ قدم قدم پہ رکھا ہے، اتنا 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 ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اچھا، جنتی اور اس کی بیوی، کون سی بیوی؟ جو دنیا میں تھی نا اس کی بیوی، وہ ایک ساتھ کھانا کھائیں گے،
تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی بیوی کے ساتھ، ہاں جی یہ مسئلہ کیا ہے نا، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جنت میں صرف وہ ایک ہی کام ہوگا. بعض لوگوں کو یہی لگتا ہے شاید جنت میں وہ ایک ہی کام ہوگا، جنت میں بس وہ ایک ہی کام کرنے جانا چاہتے ہیں، بس انہیں حوریں چاہیے اور عورتیں چاہیے اور لڑکیاں چاہیے اور وہ کہتے ہیں جی بس وہی ایک کام نہیں ہے نا بھائی. دیکھو یہی مسئلہ ہے نا، لوگ جنت سمجھے نہیں. اچھا کفار کو بھی یہی مغالطہ لگا، وہ بھی آ کے یہی کہتے رہتے ہیں تم لوگ نا جنت کے لالچ دیتے ہو، عورتوں کا لالچ دیتے ہو. تو عورتوں کا لالچ ہے نہ جنت کا لالچ ہے، اللہ کی نعمتیں ہم بیان کرتے ہیں. اچھا یہ مسئلہ پتہ ہے کون اٹھاتے ہیں؟ جو خود زنا میں زندگی گزارتے ہیں، وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں ان کی اپنی زندگیاں زناؤں میں گزر رہی ہیں، ان کی اپنی زندگیاں غیروں کے آگے ماتھا رگڑتے ہوئے، پتھروں کے آگے ماتھے رگڑتے ہوئے، پوجا پاٹ کرتے ہوئے. کسی نے جو ہے کوئی خدا کا منکر ہے، کس کی کئی خدا ہے، کوئی خدا کے بیٹے کو بنا لیا ہے، کوئی عجیب و غریب حالات سے خود کا ایمان کا کباڑا نکلا ہوا ہے، ایمان ہے ہی نہیں سرے سے، کیا بیان کریں، اور وہ آ کے کلام کر رہے ہیں. عجیب بات ہے. یعنی وہی بات ہے کہ جو زنا کو برا نہیں سمجھتے وہ تعدد ازواج پر کلام کر رہے ہیں، یعنی وہ شادی پر کلام کر رہے ہیں جو خود زنا کو برا نہیں سمجھتے. عجیب آوا ہے نا. یعنی ایک بچہ جو پڑھنے لکھنے سے فارغ ہے وہ پڑھے لکھوں پر بات کر رہا ہے. دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں عجیب دور ہے، ہنسی بھی آتی ہے کبھی ان کے سوال سن کے، لیکن خیر بہرحال دنیا اور وہاں پر بڑا فرق ہے. مسئلہ کیا ہے کہ جب دنیا کی آنکھ سے آخرت کو دیکھتے ہو نا تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی. آخرت کی آنکھ سے دنیا کو دیکھو تو دنیا بیکار لگتی ہے. یہ نظریہ ہونا چاہیے. اس لیے مومن کا قید خانہ ہے، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. کیوں قید خانہ ہے؟ کیونکہ بندشیں ہیں نا، قید خانے میں بندش ہوتی ہے، یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے. جنت میں جب جاؤ گے بندش کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہاں برا کام ہی کوئی نہیں. اس لیے مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، وہاں اس کے لیے کچھ نہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ دو خوف جمع نہیں کرے گا. یعنی جو یہاں پر خوف رکھتا ہے وہاں خوف میں نہیں ہوگا، جو یہاں پر بے خوف ہے وہاں بے خوف نہیں ہوگا. تو مومن اپنی دنیا والی بیوی کے ساتھ کھانا بھی کھائیں گے، کیونکہ جو ہدیہ اللہ کی طرف سے آئے گا وہ آدھا شوہر کے لیے ہوگا اور آدھا بیوی کے لیے ہوگا، کیونکہ اس نے بھی اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری تھی تو اللہ اس کو بھی نوازے گا. اس لیے خواتین پوچھتے ہیں بھئی کس کا رتبہ اعلیٰ ہوگا، درجہ اعلیٰ ہوگا؟ بھئی درجے تو اب تم ایک ہی میں آ گئے، ایک ہی درجے میں آ گئے نا. ہاں ٹھیک ہے نعمتوں کا فرق ہو سکتا ہے، بیوی کے اپنے محل ہیں، اس میں اس کے اعمال کے حساب سے اسے چیزیں ملیں گی، لیکن جہاں بعض معاملات ایسے ہیں کہ اب دونوں اکٹھے ہیں تو دونوں کو تحفے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، آدھا اس کا آدھا اس کا. دونوں کی زندگی طاعت خداوندی میں گزری ہے، اس لیے جنت کی سیر کر رہے ہیں. اور دیکھو وہ اللہ عز و جل کے دیدار سے لذت حاصل کریں گے، چاہے خواتین ہو یا مرد. اس پر میں آپ کو پہلے بڑا تفصیل سے دروس دے چکا ہوں پچھلے دنوں. اچھا ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں، اس کتاب میں یہ بھی آتا ہے، اور وہ دسترخوان اللہ کے ولی، اس کی بیوی، حور و غلمان اور خدام کے لیے کافی ہوگا. ایک سوال آیا تھا کل، اس کا بھی جواب یہاں مل گیا آپ کو. کہہ رہے کہ اگر میں کہیں پر یوں کھانا کھانا چاہوں کہ اس دسترخوان پر میں بھی ہوں، میری بیوی بھی ہوں یا بیویاں بھی ہوں اور حوریں بھی ہوں، تو جناب ایسا ہوگا. اس کے ہی بارے میں اب کتاب میں اس جگہ پر بیان ہو رہا ہے. دیکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے سوالات آتے ہیں اور میں انہیں یاد رکھ لیتا ہوں یا لکھ لیتا ہوں، تو پھر جب درس دیتا ہوں تو پھر ان کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو یوں بھی سوالات کے جوابات آپ تک پہنچتے رہتے ہیں. تو یہ سب مل کر اور ان کے لیے سب کے لیے کافی ہوگا، صرف حوروں کے لیے نہیں. جنت میں غلام بھی وہیں، خدام بھی وہیں، سب کے لیے کافی ہوگا. سب کھائیں گے، سب اپنی اپنی مرضی سے کھائیں گے. کھانے پینے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ بھئی جو آپ کو پسند ہے وہ بیوی کو بھی وہی کھائے گی. یہ دنیا میں ہم دھونس جماتے ہیں نا، جو میں پسند ہے وہی پکاؤ. تم جو پسند تھا وہ تم اپنے گھر میں، والدین کے گھر میں جو پسند تھا وہ ٹھیک تھا، یہاں تو وہی پکے گا جو میں چاہتا ہوں. کچھ گھروں میں دھونس جمتی ہے بھائی. خیر بہرحال لوگ ایک دوسرے کو غذا پر بھی پابندی لگانا چاہتے ہیں، غلط ہے. اس کی مرضی، اس کو جو اچھا لگے وہ کھائے گی، تمہیں جو اچھا لگتا ہے تم کھاؤ. جنت میں تو یہی ہے. ٹھیک ہے، تو اور کیفیت کیا ہوگی کہ نہ ان میں سے کچھ کم ہوگا اور نہ اس میں کوئی تغیر واقع ہوگا.
اور نہ کوئی چینج آئے گی. ان کے سروں کے اوپر سے ٹہنیوں پر پرندے ایسی آواز میں اللہ کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کریں گے جس سے جنتی وجد میں آ جائیں گے، اور سننے والوں نے اس سے زیادہ اچھی آواز نہ سنی ہوگی. فرشتے دائیں اور بائیں جانب آ کر ان سے گفتگو کرتے ہوں گے تو فرشتے تحفے لانے کے علاوہ بھی آپ سے بات چیت کریں گے، اور پرندوں کی باتیں بھی آپ سنیں گے، سمجھیں گے، اللہ کی تسبیح وہ بیان کریں گے. آپ کا گھوڑا بھی آپ سے بات کرے گا، آپ کی سواری بھی آپ سے بات کرے گی، اور فرشتے دائیں بائیں آ کر صرف گفتگو یوں ہی نہیں کریں گے، ان کو اللہ کی بشارتیں سنائیں گے. تو سوچو، رب کا پیغام پہنچے تو مومن کے لیے اور کیا ہے، اور کیا چاہیے اس کو. وہ کھانا کھائیں گے مگر ان کا کھانا بھوک کے بغیر ہوگا، یعنی کہ جنت میں بھوک پیاس نہیں ہے، بس لذت کے لیے کھانا کھائیں گے، اور ہضم بھی ہو جائے گا. ہضم آئے گا، خوشبو آئی آپ کے بدن سے، پسینہ نکلا، خوشبودار پسینہ، وہاں پر تو بولو براز کی حاجت ہی نہیں ہوگی، بلکہ سیر ہونے کے بعد ان کو مشک سے زیادہ خوشبودار اور پاکیزہ پسینہ آئے گا جسے ان کا لباس جذب کر لے گا، اور ان کے کپڑے پرانے بھی نہیں ہوں گے، اور نہ ان کی جوانی کبھی فنا ہوگی، ان کی نعمتیں کبھی نہ ختم ہوں گی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی. چلیں انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں کچھ اور باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، گناہوں سے بچیے، اپنے رب کی رضا کے لیے کوشش کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کیجیے، ایک دوسرے سے محبت کریں، حرام رشتوں سے بچیں، توبہ کریں. اگر دل میں وسوسے خیالات آتے ہیں ان سے فائٹ کریں، اپنے نفس کو اپنے اوپر قابو نہ ہونے دیں، چاہے مرد ہو یا عورت. اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ بہتری فرمائے، ہمیں ایمان کی دولت اس نے دے دی ہے، اس پر استقامت بھی عطا فرمائے، اور جنہیں ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئے انہیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر ہو. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں. آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے. تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.